الرحیم۔ برادران طریقت، آپ سب کو عرس مبارک کہنا چاہیے۔ اس دفعہ میں آپ کی ہم سفری نہیں کر سکا، اس کو آواز رقم کریں۔ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن عین موقع پر اور تھوڑا کم کریں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اپنے خالو بھی تھے، چچا بھی تھے، والد صاحب کے کزن تھے، ان کا وصال ہو گیا تھا، اور 40ویں کی دعا جو تھی وہ انہوں نے مجھ ہی سے ڈیٹ رکھوائی تھی، یعنی مجھے پابند کرنے کے لیے کہ پھر یہ بھاگ نہ سکے۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید ذرا اس کو اور تھوڑا سا کم کریں، مجھے زیادہ اونچی آواز اچھی نہیں لگتی۔ آواز جتنے بندے ہوں اتنوں کے لیے جتنی آواز کافی ہو وہی کافی ہوتی ہے۔ تو اس میں مجھے انہوں نے مقید کرنے کے لیے ڈیٹ جو تھی وہ مجھے سے رکھوائی، تو ظاہر ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید عرس 2 دن پہلے ہوگا، لیکن حضرت سیدی مرشد کریم نے وہ چھٹی کی وجہ سے اتوار کا دن رکھ دیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں پروگرام میں ذرا سا ترمیم کرنا پڑی۔ اگر کسی دوست کو اس پر کوئی گلا ہوا ہو تو امید ہے کہ آپ میری اس معذرت کو قبول کریں گے۔ اخلاقاً مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں 2 دن پہلے ہو کے آ گیا تھا۔ جمعے کے دن میں گیا تھا اور اتوار کے دن آپ ساتھی گئے، اور جہاں تک بعض دوستوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر سختی زیادہ تھی، یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہم حضرت مرشد کریم کی بارگاہ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جناب وہاں پر کچھ سخت مزاج قسم کے ساتھی ہیں جو خاص طور پر مینجمنٹ میں بڑی سختی کرتے ہیں، اور وہ سختی بعض حالات میں ضروری بھی ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل سرحد میں حالات آپ کو پتہ ہیں سارے، کوئی پتہ نہیں کس نے اپنے بغل میں کوئی اسلحہ چھپا رکھا ہو، اور وہاں کے رہنے والے جو رہائشی لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سر عام اسلحہ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے یعنی وہاں پر اس لحاظ سے بھی سختی تھوڑی ضروری ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ بعض ساتھی ملنے میں اتنی بے ہنگم قسم کا زور لگاتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سختی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بعض دوستوں کو انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن انکنوینئنس وہاں ہوتی ہے جہاں محبت نہ ہو۔ قانون یہ ہے کہ چھوٹے موٹے دھکے لگنے سے اگر انسان کو شیخ کی زیارت ہو سکتی ہو تو میرا خیال ہے سودا پھر بھی بہت فائدے کا ہے۔ اور شیخ بھی ایسے جنہوں نے زمانے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دور بے نصیب میں جبکہ اقبال جیسے بندے بھی حضرت مجدد کے آستانے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے بیخانے بند۔ اقبال جیسی شخصیت نے اس بات کو ریئلائز کیا۔ اس قوم کے نباز تھے اقبال۔ نباز پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ نبزی کیم، ہاں پٹواری میں کیا کہتے ہیں؟ نبزی کیم ہے۔ 10 سال پہلے پکوڑے کھادے سے زیادہ تو وہ بھی 10 چھوڑے تھے، اس کا نبزی کیم۔ تو یہ اس قوم کے نباز تھے۔ کون؟ حضرت اقبال۔ اللہ توفیق دے تو اقبال کو پڑھیں۔
اب جب کہ ہمارے سربراہان چیخ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز میں یہ مسئلہ کشمیر کا رکھا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. جناب یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو انسانیت کے علم بردار اور برادری، سبحان اللہ، عالمی برادری، جی اجے تساں تو ہے جی تساں نے برادری، ہاں اچھا، تو عالمی برادری ہمیں پوچھتی ہی نہیں، عالمی برادری کو ہمارا خیال ہی کوئی نہیں. اچھا، تو عالمی برادری کو ہمارا خیال ہی کوئی نہیں. بھئی برادری ہو تو خیال ہو. تم ایک اللہ مانتے ہو، وہ 3 اللہ مانتے ہیں. کیوں جی ایسے ہی اللہ، تم ایک اللہ مانتے ہو، وہ 3 اللہ مانتے ہیں، یا ایک اللہ کے 3 ٹکڑے مانتے ہیں. اللہ کو ٹکڑے کرنے والے کیوں ہے نا، تثلیث کا مطلب یہ تھا ٹکڑے کرنا. تو اللہ کے ٹکڑے کرنے والے تمہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ بڑے بھائی ہیں، 20 سال مجھ سے بڑے ہیں سیاست میں، مدبر سیاستدان ہیں، وہ جو گائے کو امی کہتا ہو وہ تیری برادری ہے. ٹھیک ہے نا. تو بڑا سا پتھر دیکھا تو نمستے نمستے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اپنے ذوق عبادت میں ذرا آگے بڑھا تو بندر کو خدا بنا لیا. برادری، عالمی، جیسے تم ویسے تمہاری برادری. اچھا، اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے حقوق کی بات کرو تو اس کے فرائض کی بات بھی کرو. اسلام ایکویلیبریم کا قائل ہے. یہ نہیں کہ کسی نے آ کر جہازوں کے ذریعے بمباری شروع کر دی، انسان کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا. جناب انکل وعدہ کرتے ہیں کہ آندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. برادری، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اسی یونائٹڈ نیشنز سے پہلے ایک لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی. تو علامہ نے فرمایا تھا کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے، ممکن ہے کہ یہ داشتائے پیر کے افرنگ شیطان کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے. اقبال کہتے ہیں. اور تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے. علامہ نے یہ کہا تھا، وہ دوسروں کی لیگوں اور لکیروں کے پیچھے بھاگنے والی قوم کو اور قوموں کو اپنی برادری کہنے والوں، عقل کرو اور شرم کرو، تمہارا اسلام بھی کوئی چیز ہے. کیوں اکٹھے نہیں ہوتے ہو؟ ہاں؟ وقت نے دکھایا کہ اکٹھے ہونے کی اب بھی اسی طرح ضرورت ہے جتنی پہلے ضرورت ہے، بلکہ اب زیادہ ہے. علامہ نے کہا تھا کہ ہندو اور ہے، مسلمان اور ہے، اس کی تہذیب اور ہے، اس کا تہذیب اور ہے، اس کا کلچر اور ہے، اس کا کلچر اور ہے، اس کا مذہب اور ہے، اس کا مذہب اور ہے، اس کی عادات اور ہیں، اس کی عادات اور ہیں، اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ اقبال نے کہا تھا دوسرا ملک چاہیے. اسی طرح اقبال نے کہا کہ موجودہ دور تک کے علماء جو پرانے اطوار کو سنبھالے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کو جدید تعبیرات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. علماء کو علماء نے برا نہیں کہا، یہ لوگ ویسے بکتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے کبھی علماء کو برا نہیں کہا یا صوفیاء کو برا نہیں کہا. بعض طبقہ آپ کو ایسا بھی ملے گا
کہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال علماء صوفیاء کے تو بڑے خلاف تھے، اور جس نے یہ کہا ہو کہ کی میاں پیدا کن از مشت گلی بوسہ زن بر آستانے کاملی، ہاں تو کیا وہ صوفیاء کے خلاف ہے؟ یا جو یہ کہا گیا ہو کہ متائے مانع بیگانہ از دوں فطرتاں جوئی زمورا شوخی تب سلیمانی نمی آیت، کہ آج کل اصل میں اخباروں میں بعض لوگوں نے علامہ اقبال کے ٹھیکیدار بنتے ہوئے کچھ لکھنا شروع کیا ہوا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اقبال کو پڑھا ہی کوئی نہیں۔ آپ کے اس خادم نے صرف کلام اقبال کو کم از کم 50 دفعہ پڑھا ہے، کمپلیٹ مقام اقبال کو، کلام اقبال کو، کلیات اقبال، ذمہ داری سے جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ متائے معنی بیگانہ از دوں فطرتاں جوئی، کہ تم اس عجیب معنی کو، اس عجیب مفہوم کو کمینے لوگوں میں تلاش کر رہے ہو۔ بات کیا آگے جس پر علامہ نے انگلی رکھی ہے، یہ بات فرماتے ہیں کہ زمورا شوخی تب اے سلیمانی نمی آیت، کہ چیونٹیاں کبھی سلیمان نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو، بھاگ ان جمہوری طرزوں سے اور غلام پختہ کار شو کسی کا سچا غلام بن جا، کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئے، کہ 200 گدھوں کا دماغ اکٹھا کرو تو ایک انسان کا دماغ بنتا ہے۔ یہ ہے تمہاری جمہوریت۔ اسی مفہوم کو ایک اور مقام پر بھی ضرب کلیم میں علامہ بیان فرماتے ہیں کہ اس راز کو ایک لرد فرنگی، لرد یہ لارڈ جسے کہتے ہیں اس کو فارسی میں لرد کہتے ہیں، اس راز کو ایک لرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ میں کہیں جمہوریت کے خلاف درس نہیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت بھی اگر ہوئے تو بندے نے پترا لی ہوئے، ٹھیک ہے، ووٹ بھی اگر دینا ہے تو کسی بندے نے پتر کے دو، ٹھیک ہے، ووٹاں والی چھٹا سمیت اگر نصیب ہے، چھٹ پتہ ہے نا چھٹ کے دو مانا ہے، ایک چھٹ تیزی کو کہتے ہیں اور ایک چھٹ وہ جو وہ لاتے ہیں نا گدھے کے اوپر اس میں سامان رکھتے ہیں، اس کو چھٹ کہتے ہیں، ہاں جی، تو نصیب ہے تو ایوان صدر تو کھلنا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال آپ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ووٹوں میں بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وفادار کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو علامہ نے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں کوئی سیاستدان تو نہیں، نہ میری کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ کسی سے میرا تعلق ہے، تو بتا یہ رہا تھا کہ علامہ کون ہے؟ نباز قوم ہے۔ تو اب جناب علامہ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، جی علامہ کے صاحبزادے جاوید اقبال کی ایک کتاب آئی ہے، کتاب نے نام بڑا عجیب جا رکھا ہے، اپنا گریباں چاک، ابھی اسی مہینے میں وہ پرنٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اس میں یادداشتیں لکھی ہیں، اپنی لائف ہسٹری، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے، اس میں انہوں نے یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ میں 10 سال کا تھا جب مجھے میرے والد گرامی حضرت شیخ مجدد کے مزار پر لے گئے، میں 10 سال کا تھا جب کہ حضرت علامہ مجھے حضرت شیخ مجدد کے مزار پر لے گئے۔ علامہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ 1938 میں۔ جاوید اقبال صاحب کی پیدائش 1924 میں۔ جو آپ کو دلائل دے رہا ہوں، بعض اوقات دوستوں کو لوگ سوال کرتے ہیں نا تو دوست پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بات ایسی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ سننے والا آدمی ایک دم کنونس ہوگا۔ 1924
وہ سال ہے جس سال علامہ اقبال نے یہ بانگ درا لکھی تھی، پرنٹ ہوئی تھی جس سال. یہ اردو کا مشہور جو مجموعہ کلام ہے ان کا ہے نا، اس کو بانگ درا کہتے ہیں. یہ اس سال پرنٹ ہوئی تھی. اس سال جاوید صاحب کی ولادت ہوئی. 10 سال کا عرصہ کب بنا؟ 34. علامہ کا وصال کب ہوا؟ 38. یعنی وفات سے جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال میرے والد گرامی حضرت شیخ مجدد کی مزار کی زیارت کے لیے لے کر کے گئے. مزاروں پہ جانا، جی علامہ اقبال تو مزاروں کے خلاف تھے. کہاں لکھا ہوا ہے جی اسرار خودی میں لکھا ہوا ہے. اسرار خودی پرنٹ ہوئی تھی 1915 میں، اور اس میں اقبال نے مخالفت کی تھی افلاطون کی. تو کسی ولی کا نام افلاطون سنا ہے کبھی آپ نے؟ کوئی ایسا درویش گزرا ہو جس کا نام افلاطون ہوا ہو یا سلسلہ افلاطونیہ ہو؟ ٹھیک ہے، تو معبرین اقبال کو چاہیے کہ کچھ شرم کرو، قوم کو غلط انٹرپریٹیشنز تو نہ دو. ٹھیک ہے، خود اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان کے بیٹے نے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میری انگلی پکڑ کے حضرت علامہ مجھے سرنج شریف لے گئے. کہتے ہیں میری انگلی پکڑی تھی جب حضرت کے مزار میں داخل ہو رہے تھے. کہتے ہیں مزار کا عجیب و غریب پراسرار ماحول تھا. اس میں میرے والد گرامی نے مزار کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور حضرت علامہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے. اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت بیٹھ کر علامہ نے عرض کی تھی. فرماتے ہیں یہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. فرماتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ حضور مدتیں گزری ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مدتیں گزری ہیں، سلسلہ فقر بند ہو چکا ہے، اور کسی کے پاس فقر کی تلوار نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے مجھے فقر کی تلوار عطا کر دیں، شمشیر فقر عطا کر دیں. اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے، اقبال نے کہا ہے. کبھی یہ نظم پڑھیں تو میرا خیال ہے زندگی پر ایسی بےہودہ بات دوبارہ نہ کریں. ہاں، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک عمر ہوئی سلسلہ فقر ہوا بند، کہ مجھے بھی عطا ہونی چاہیے، یہ فقر کی یہ تلوار عطا ہونی چاہیے. بڑا عرصہ ہوا ہے فقر کے سلسلے بند ہیں، 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام. ایسے کی دوسری غزل میں فرماتے ہیں کہ اب 3 سال ہو چکے. تلوار بھی مانگی فقر کی، جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس مفہوم کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، خاص بات آپ سے کرنی ہے. ہمارے دوستوں کا الحمدللہ اتنا پیارا مزاج ہو گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس محفل میں کوئی بات کام کی نہ ہونا، اس طرح بیٹھنا ہماری محفل کی روایات اس میں سے نہیں. آگے آ جائے بیٹھ اور آگے، ہاں، یا اگر صحت گڑبڑ ہے تو پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں. صحت ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، نہیں غصے سے نہیں کہنا، میں ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں. اچھا، میری اس محفل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور مرشد کریم کی محفل ہے، سرکار غوث الورا کی محفل ہے، حضرت مجدد پاک کی محفل ہے. اس محفل میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن آداب محفل میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. میرے دوستوں کا مزاج ہو گیا، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، قتل نہیں، لیکن محفل ہو رہی ہے اعلی سلوک کی، تو کوئی خارش کر رہا ہے، کوئی چھینکیں مار رہا ہے، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا ہے. اگر اس محفل سے محروم اٹھ گئے تو کہاں جاؤ گے؟
ٹھیک ہے، یہ وہ محفلیں ہم قوم لا یشکا جلیسہم، کہ یہ وہ محفلیں ہیں، یہ قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بدنصیب نہیں رہتا. تو اس لیے اس محفل میں جب آپ آئیں تو کوشش ہو کہ دوسرے دوست کی قدر زیادہ کریں، بلکہ یہ اگر دائرہ سا بنا لیا کریں تو نقشبندیہ کا مشرب یہ دائرہ بنانا، اس طرح چھوٹا سا ایک دائرہ سا بنا لیا کریں، سرکل، حلقہ جسے کہتے ہیں نا، نقشبندیہ کی اصطلاح میں اس کو حلقہ کہتے ہیں. نہیں ویسے بیٹھیں بے شک اسی طرح، لیکن اس میں ایک دائرے کا ایک صورت پیدا ہو جائے. اگر دائرہ بنانے میں ذرا دشواری پیش آ رہی ہو، ابھی تو یہ آپ نے مربع بنا لیا نا، یہ تو مربع بن گیا، تھوڑا سا اس طرح دائرے کی صورت بنے تو پھر وہ کچھ ایک ساتھی پیچھے ہو جائیں، لیکن دائرے کی صورت بننے سے اس کا ایک خاص بات ہے، میں لیکن اس بات پر بھی آتا ہوں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر حضرت شیخ مجدد کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے فقر کی تلوار عطا، یہ فقر کی تلوار، اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا. اچانک میری طبیعت کلی ایک طرف گئی. ایک سر الہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سر ویسے پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، اور سر ہوتا ہی وہی ہے جو پوشیدہ رہے، لیکن اللہ والوں کے ہاں سر تقسیم ہوتے ہیں، اور جو اس کو سمجھتا ہے وہ خوش نصیبوں میں سے ہے. فقر کی تلوار کیا ہے؟ اس پر اقبال نے درخواست کی حضرت شیخ مجدد کی بارگاہ میں. علامہ نباز قوم ہے، اور قوم کی جس ضرورت کو علامہ نے محسوس کیا، ایک قوم کی ضرورت تھی کہ جسم محفوظ ہوں، اور ایک قوم کی ضرورت تھی روح ارتقا پائیں. لیکن تو ہی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، ایک بدن سلامت رہے، اس کو غذا ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو عزت ملے، اس کی حفاظت ہو، اس کو رہنے کے لیے جگہ ہو، اس کی اپنی ہوم لینڈ ہو، اس کی اپنی پراپرٹی ہو، اس کے رائٹس کا حفاظت کی جائے، یہ ہے نا. اور روح کا کیا ہے کہ روح کو بالیدگی ملے، اس کو ارتقا ملے، یہ روح کی ضرورت ہے. جسم کی ڈیمانڈ تھی پاکستان، اور روح کی ڈیمانڈ تھی سلسلہ نقشبندیہ اقبال کی طرف. ذمہ داری سے کہتا ہوں، اقبال نے یہ بات سارے کرتے ہیں کہ خالق نظریہ پاکستان اقبال تھے. میرا دعویٰ ہے خالق نظریہ پاکستان حضرت شیخ مجدد تھے. میں حضرت امام ربانی کے مکتوبات مبارک سے اور حضرت کی تحریروں سے یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کسی بھی فورم پر کہ نظریہ پاکستان کے پہلے جو پروپوننٹ، ٹھیک ہے، حضرت شیخ مجدد تھے، اور بعد کے علامہ اقبال سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں علماء نے متفقہ طور پر اس صدی کا مجدد، گزشتہ صدی جو گزر گئی ہے اس کا مجدد مانا ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ اب میری تحقیق اس طرف بڑھ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واقعی مجدد تھے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ حضرت مجدد کے کام کو آگے بڑھایا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ صرف قادری تھے، نہیں، 12 خلافتیں ان کی میں ٹریس کر چکا ہوں الحمدللہ. 12 خلافتیں جن میں نقشبندیہ شامل ہے. پتہ نہیں لوگ انہیں صرف قادری کیوں کہتے ہیں. قادریو اعلیٰ حضرت ہمارے بھی ہیں، نقشبندیو آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. چشتیو الگ ہو کے نہ بیٹھنا، اعلیٰ حضرت ہمارے بھی ہیں. ہر قوم کی پراپرٹی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو علامہ نے 2 ڈیمانڈیں کی ہیں. ایک ڈیمانڈ پر تو سارے بات کرتے ہیں، علامہ کے لیکچر اٹھا کے دیکھیں، 7 لیکچرز آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے فخر حاصل ہے کہ اس سرزمین کی چوٹی کی محفل ہماری ہوتی ہے. سارے پڑھے لکھے انتہائی کوالیفائڈ قسم کے لوگ. فخر ہے اس بات پر، خدا کا شکر ہے کہ مولا کریم ان پاکستان کے دل میں اتنے پڑھے لکھے ساتھی مجھے عطا فرمائے جو دن کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اقبال کے لیکچرز آپ پڑھیں، اور اقبال کے لیکچرز کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں.
وہ ویسے انگلش میں. جو ساتھی انگلش پڑھ سکتے ہیں, جو جن کی انگریزی اچھی ہے, اور میرا خیال ہے اس محفل میں اکثر ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انگریزی اچھی جانتے ہیں. میرے استاد گرامی جو ایم اے انگلش میں ہمارے استاد تھے, آپ فرمایا کرتے تھے لیکچرز کے بارے میں, علامہ کے لیکچرز ہیں نا, ان کے متعلق جو آپ نے جو مجموعہ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یہ جو مجموعہ ہے, اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ بک آئی ہیو ایور ریڈ. بہت بڑے اسکالر ہیں, 30-40 سال تک ایم اے کو پڑھاتے رہے, لیکن یہ ان کی اوپینین تھی ان لیکچرز کے بارے میں. تو اس میں اقبال نے اسلام جہاں تک پہنچا تھا نا, وہاں تک اسلام کے ایک سارا پرسپیکٹو دے دیا, ایک سینیریو, ایک تناظر. علامہ کے لیے ترجمہ بھی کروں نا, علامہ کے لیے بڑے بڑے خوبصورت الفاظ میں نے عربی کے رکھے ہوتے ہیں, تو ایک پورا ایک منظریہ پیش کر دیا کہ یہاں تک اسلام پہنچا ہے. تو اس کے بعد پھر علامہ نے آگے بات چلائی ہے کہ یہاں سے آگے آنے والوں میرے بعد اس طرح کام کرنا, ٹھیک ہے. تو ان کے لیکچرز میں بھی علامہ نے فرمایا کہ قوم کو سلسلہ نقشبندیہ کی ضرورت ہے, اور فرماتے ہیں, ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے سارے سلاسل طریقت کا مطالعہ کیا ہے, لیکن جتنا ڈائنامک اور فورسفل اور یونیورسل اور گلوبل سلسلہ نقشبندیہ ہے اتنا کوئی بھی نہیں. ڈائنامک, یونیورسل, گلوبل کے الفاظ فرماتے ہیں کہ جتنا یہ ڈائنامک کا لفظ اندازہ کریں آپ کہ آپ لوگ پڑھے لکھیں کہ کس قدر فورسفل لفظ ہے. جس کی ڈینمو آنے ہونے نا گڈیاں والے لوگ, ڈائنیمو, ٹھیک ہے. تو کتنا ڈائنامک قسم کا سلسلہ ہے. تو وہ ہستی فرماتی ہیں حضرت مجدد کے مزار پہ کھڑے ہو کر کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کہ اس قوم کے حضرت ساقی سے مراد حضرت مجدد لے رہے ہیں. اور جب انہوں نے نیٹشے کو, جو یورپ کا چیمپئن قسم کا فلاسفر ہے, قلب او مومن دماغش کا فرست, بڑی خاص بات, تو قلب او مومن دماغش کا فرست, کہ جس کا دل مسلمان ہے لیکن دماغ کافر ہے. تو اس کے جواب میں علامہ نے شاعری کی, اور اس کے شعروں کے جواب میں اشعار لکھے. تو اس کے بارے میں ایک اثرت کرتے ہیں. مجھے ایک یونیورسٹی نے آفر دی ہے کہ آپ آ کر سلسلہ نقشبندیہ پہ لیکچر دیں. اگر میرا لیکچر وہ ارینج ہوا تو اسی طرح سارے دوستوں کو میں اس یونیورسٹی میں دعوت دوں گا, اور پھر دیکھیے سلسلہ نقشبندیہ کی کیا بات بنتی ہے. تو جناب اس کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ کاش بودے در زمان احمد, ہاں جی, کاش بودے در زمان احمد تا رسیدے پر سرور سرمدے, کہ کاش نیٹشے اس زمانے میں ہوتا جب میرے شیخ مجدد موجود تھے. ہاں جی, احمد سے مراد حضرت شیخ امام ربانی ہے. علامہ نے خود اس کی تشریح کی ہے. بعد میں پوچھا گیا کہ علامہ یہ جو آپ نے احمدے کہا ہے تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, آج میں ذرا باتوں کا موڈ تھا, میں نے کہا آپ سے باتیں کرتے ہیں. اور احمدے, علامہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی مراد احمد سے کیا ہے, شاید سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. علامہ فرمایا نہیں, میری یہاں مراد حضرت شیخ احمد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی بتا رہے. فرماتے ہیں نیٹشے تو بہت بڑا فلاسفر تھا, تو تھنکنگ کی دنیا کا چمکتا ہوا آفتاب ہے, فلاسفی کی دنیا میں تیرا کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن تیرا دل تو مسلمان ہو چکا ہے, تیرا دماغ کافر ہے. اگر تو میرے مجدد کے دور میں ہوتا تو تو رونق اسلام سے مشرف ہو چکا ہو. تو یا پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضمن بتا رہا ہوں کہ علامہ نے یہ ضمنیات جتنی آ رہی ہیں نا, یہ سب آپ کے نالج کے لیے. سال اقبال گزرا ہے,
اور افسوس کی بات ہے کہ ٹی وی پر ڈانسر تو اقبال کا ذکر کر رہے ہیں لیکن کسی اسکالر کو نہیں بلایا گیا، کسی ایسے شخص کو نہیں بلایا گیا جو اقبال پر، جس نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، ریسرچ کی ہو۔ ایک ایسے صاحب کو بلایا جا رہا ہے جو کمیونسٹ ہے۔ جی ہاں، اقبال کی ٹھیکیداری کمیونسٹوں کے ہاتھ میں ہے، اور ایک مقالہ چھوٹا سا کسی کا لکھا ہوا رٹ کر جا کر دونوں ہاتھ باندھ کر تراویحوں کی طرح سے سنا دے، اور انہیں مفکرین اقبال کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کے نالج کے لیے، چھوڑیں سب کو، میرا مقصد تو آپ دوستوں کی تربیت ہے نا، تو آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے نا اقبال صوفیہ کے خلاف تھے، آپ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ نظم، یہ اشعار بطور ریفرنس پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کی پیٹھ دیکھ سکیں گے، چہرہ انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جی، تو اس ہستی سے علامہ نے کیا مانگی؟ فقر کی تلوار۔ اب تلوار کیا ہے؟ اولیاء نقشبند نے بندے سے لے کر اللہ تک جتنے مقامات، مقام ویسے کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، لیکن سلوک سیر مسلسل ہے، ایسے مقامات جو مقامات نہیں، مقام کا لفظ صرف سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی لفظ متبادل موجود ہی نہیں زبانوں میں۔ تو سٹیجز کہہ لیں، مقامات کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بندے سے لے کے خدا تک اگر کسی سلسلے نے پورا ایک جامع نظام پیش کیا تو وہ نقشبندیہ ہے۔ قادریہ نے کیا ہے، لیکن قادریہ کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ قادریہ نے وہ ساری بحث جو ہے وہ تقریباً علم الکلام کی اصطلاحات میں یا فلسفہ کی اصطلاحات میں، جیسے ناسوت، لاہوت، ملکوت، لاہوت، ہاموت، ہاہوت، یہ الفاظ انسان سن کر تو کہتا ہے یہ سوال ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ فلسفی بھی اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اور اولیاء قادریہ نے بھی انہی اصطلاحات کو استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت شیخ مجدد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے لے کے، حدیث سے لے کے، اور جہاں ضرورت پڑی اہل کلام سے، اہل کلام کو آپ اردو میں کیا کہیں گے، انگریزی میں کیا کہیں گے، جو لوگ علم الکلام پر بحث کرتے ہیں، ریشنلسٹس کہتے ہیں ان کو۔ تو ریشنلسٹ سے جہاں پر، یعنی مسلم تھیولوجینس بھی کہتے ہیں اور تھیولوجسٹ بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے، ویسے ریشنلسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ریشنلسٹ کی جو اصطلاح ہے یہ معتزلہ کے لیے استعمال ہوتی ہے زیادہ، کہ ہر چیز کی جو عقلی تعبیر شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے پھر ان میں اور ان میں ڈیفرینشیشن جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس لیے ان کو تھیولوجسٹ یا تھیولوجینس دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پر حضرت امام ربانی نے ان کی اصطلاحات بھی لی ہیں، مثلا آیان ثابتہ جو یہ اس سائڈ کی اصطلاح ہے۔ اچھا، اور آیان ثابتہ علامہ ہم بتایا کرے دوستوں کو کہ یہ بڑی مرکزی اصطلاحات میں سے، انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو پوری نائٹ ہم رکھیں گے نا، اور آپ لوگ جتنی اصطلاحات، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سارے دوست نقشبندیہ کا کم از کم ایک رسالہ جو اسباق پر ہے پڑھ کے آئیں، اور پھر اس میں جو جو آپ کو مشکلات نظر آئیں وہ آپ مجھے بتائیں، میں اس کے سوالات کے جواب آپ کو دوں، تاکہ آپ کو جو ٹرمینالوجی ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ ٹرمینالوجی میں مار کھاتے ہیں۔ میں نے خود بھی، آپ یقین کریں کہ ٹرمینالوجی میں اتنی ماریں کھائی ہیں کہ میرا ابھی تک یہ آئیڈیا بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں میں اس پر کام کر سکوں کہ ایک چھوٹی سی ایک ڈکشنری مرتب ہو، جس میں حضرت سیدنا امام ربانی سرکار مرشدی کے جو اصطلاحات ہیں، امام ربانی کی بات کرتے ہیں تو باقی تو صرف امام ربانی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے باپ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں،
آپ کا اسم گرامی آئے تو آپ سرکار سیدی و مرشدی حضرت امام ربانی سیدی کے لفظ استعمال کریں، سیدنا کے لفظ استعمال کریں، کیونکہ وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اور ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے مجدد کو پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی مسکین صاحب ذکر فرما رہے تھے تو میری یہ خیال ان راہوں پہ چل نکلا۔ نقشبندیہ نے کہا کہ فقر کی تلوار کیا ہے؟ یہاں پر حضرت امام ربانی کا رسالہ تعلیلیہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحات کا ہوگا، رسالہ تعلیلیہ۔ تحلیل کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ باب تفعیل ہے۔ عربی زبان میں نا کسی لفظ کو، ناؤن کو لے کر اس سے پھر آگے کچھ اوزان مقرر ہیں، پیٹرنز مقرر ہیں، ان پیٹرنز پہ ورب بنتا ہے۔ ہاں، تو لا الہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ شریف پڑھنا۔ تو لا الہ الا اللہ کے اسرار پہ حضرت امام ربانی نے یہ رسالہ تعلیلیہ لکھا ہے، اور میری یہ خواہش ہے، بلکہ میرا خیال ہے ہم اس کو 2-4 دن میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کسی دن بیٹھ کرنا تو اس کو فارسی بھی، اردو بھی اور انگریزی بھی، یہ اگر ہم ایک ہفتہ لگا لیا تو یہ تینوں، فارسی تو آلریڈی موجود ہے اور اردو ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ انگلش بھی ہو جائے گی، اور تینوں کو یکجا کر کے چھاپ دیا جائے تو میرا خیال ہے دوست پھر دعا کا ضرور کریں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ تو اردو والوں کے لیے بھی ہو جائے گا، انگریزی والوں کے لیے بھی ہو جائے گا، اور فارسی والے آلریڈی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج تک رسالہ تعلیلیہ کا میرا خیال ہے ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اس بات النبوت کا بھی علاوہ نہیں کیا کسی نے۔ حضرت امام ربانی کی کتابوں میں سے یاد رکھیں، ایک تو ان کی مکتوبات شریف ہے جو 3 جلدوں میں ہیں، رسالہ مبدأ و معاد ہے، بڑا چوٹی کا رسالہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد معارف لدنیہ ہے، بڑا خوبصورت، حضرت امام ربانی نے جو خود منزلیں طے کی اس کے دوران جو آپ کو پر کیفیات گزری وہ ساری بیان کی۔ مکاشفات عینیہ آپ کا رسالہ ہے، جس میں جو جو آپ پر مکاشفات گزرے، جو کشف آپ نے دیکھے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح رد روافظ، یہ وہ لوگ جو گستاخان صحابہ ہیں ان کے رد میں حضرت امام ربانی نے رسالہ لکھا ہے، رسالہ رد روافظ۔ تو اس بات النبوت کہ آج کل جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہو گئی نا کہ فری بکنے کی، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جی ایسا دور ہے، فری تھنکنگ کی اجازت تو ہونی چاہیے نا جی، انسان کو آزادی سے سوچنے کا تو موقع ملنا چاہیے۔ بالکل سوچیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن حدود اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ اچھا، حدود اللہ پھلانگ گے تو مارے جاؤ گے۔ کو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ تو ان دنوں میں بادشاہوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اکبر جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جب لوگ ملتے تھے تو اللہ اکبر، دوسرا بندہ کہتا تھا جل جلالہ۔ یہ خاندان مغلیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام جلال الدین محمد اکبر تھا، ٹھیک ہے؟ تو سارے مغلوں میں سے ایک وہ ہستی ہیں جناب کہ جن کو یہ جناب یہ داڑھی منڈوانے کا شوق پیدا ہوا۔ مچھاں کس جگہ گئی ہیں اور داڑھی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے منڈوا ڈالی، جس طرح آج کل کرائلے کو خوش کرنا اس طرح لوگ منی چڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے داڑھی منڈوانے کی جو رسم ہے، صبح اٹھ کر سورج کی پوجا کیا کرتا تھا، اور ایک نیا ملغوبہ سا نکالا تھا جس کا نام دین الہی رکھا تھا۔ تو اولیاء نقشبند کا کمال یہ ہے کہ یہ جب بھی چیلنج کرتے ہیں تو بادشاہوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب
ہمارا ہر قول آخری قول ہے، لیکن وہ قول بیان کرتے ہوئے زلیخا کی طرح 7 پردوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، 7 کمرے، ایک کمرہ دوسرا کمرہ، دوسرے کے اندر تیسرا، تیسرے کے اندر چوتھا، چوتھے کے اندر پانچواں، پتہ نہیں کتنے کمرے، وہاں سے اندر بیٹھ کر کوئی حکم جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جلال الدین محمد اکبر وہ شخص تھا کہ جب وہ کوئی بندہ دوسرے سے ملتا تو کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہے. اور ظلم یہ ہے برادران عزیز، ظلم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہی ایسے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح کی لیگیں اس دور میں بھی رہی ہیں کہ جو بادشاہ کہے وہی کرو، وہی مانو. لیگ کا مطلب ہوتا ہے نا پارٹی. اس طرح کی پارٹیاں اس دور میں بھی رہی. ٹھیک ہے. تو جناب جو بادشاہ کہے، اب بادشاہ کہتا ہے کہو اللہ اکبر، تو جناب السلام علیکم کہنے کی بجائے سرکار کی سنت چھوڑ دی، اور آگے سے جواب ملتا ہے جل جلالہ. کیونکہ نام اس کا جلال الدین اس کا لقب تھا، کنیت بلکہ کہنا چاہیے، کیا کہا کرتے ہیں، لقب ہی کہتے ہیں نا، کہ جس نام سے مشہور تھا جلال الدین. تو جناب ایک کہتا اللہ اکبر، دوسرا کہتا. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہوا وہ منصب نبوت کا جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف پرافٹہڈ. پرافٹہڈ بھی نہیں، نبوت. پرافٹہڈ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل نجومیوں اور فلسفیوں کو بھی یورپ والوں نے پرافٹ کہا ہے. میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں اس کو چیلنج کیا ہے کہ پرافٹ نبی کا ترجمہ نہیں ہے، نہ رسول کا ترجمہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی اور رسول کے لفظ رائج کریں. اگر یوگا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، آسنا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بدھا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، زینزم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ریکی کا لفظ استعمال، یہ جاپانی لفظ ہے، یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، تو کیا نبی اور رسول کے لفظ استعمال نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ٹرمینالوجی کو کسی قیمت پہ یورپ میں نہ چھوڑیں. اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہے جی، اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہے. اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے، کہ دنیا میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ لفظ کو ٹرانسلیٹ کر سکے یا اس کو ریپلیس کر سکے. اگر اللہ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو رسول کی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، نبی کی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت امام ربانی کے دور میں، جس طرح آج کل کے دور میں بعض مفتی اٹھتے ہیں کہ فلاں کو امیر المومنین مان لو، ہاں ماشاءاللہ مفتی ہیں اور پتہ نہیں بڑے بڑے مدار المحام ہیں، مدار الحمام. ہمارے ایک کلرک بادشاہ ہے، بنایا کرتے مدار الحمام. میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو. ہاں جی. تو ٹھیک ہے جناب. اس دور میں بھی تھے فیضی اور ابو الفضل اور مبارک، جن کے سب محترم یہ صاحبزادے تھے. تو ان کا جو کنسیپٹ جو دیا گیا تھا ان کی طرف سے یا دیگر ان کے درباری ملاؤں کی طرف سے، وہ کیا تھا کہ نبی بطور انسٹیٹیوشن کوئی وجود نہیں رکھتا. نبوت ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جس کو بالکل ایک ڈیلیمٹ کر دیا جائے، ایک مخصوص طبقے تک محدود کر دیا جائے. اینی ون کین بی پرافٹ. یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وسعت کے ساتھ اور اتنے بے باکی کے ساتھ اگر کبھی بیان ہوا یہ کنسیپٹ تو یہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوا. ان کے خلاف پھر جہاد کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئیں اور وہ ختم ہو گیا. پھر آ کر اکبر کے دور میں یہ زندہ ہوا اور پھر قادیانی نے دوبارہ اس کو زندہ کیا. اور افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کہلانے والا ایک طبقہ بھی ایک مقام پر ٹھوکر کھا گیا، اور قادیانیوں نے اپنی عدالتوں میں جا کر جب ان پر کیس ہوئے تو انہوں نے اہل سنت کی کتابیں پیش کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی تابع ہو کر نبی آنا چاہے تو آ سکے. میں اس وقت کسی کا نام نہیں لیتا، مناسب بھی نہیں، کیونکہ فساد امت پیدا کرنا یہ بھی بری بات ہے. لیکن جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے ان کو چھپ کر اپنے طور پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی تو مانگنی چاہیے نا.
ہم ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر تو کہہ سکتے ہیں یار خدا کے بندو اس کم از کم چیز سے توبہ کر لو. تو حضرت امام ربانی نے جو اس دور میں کنسپٹ آف نبوت کے خلاف ایک جو تاریخ اٹھی تھی، اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی. اور کیا لکھی؟ اثبات النبوت، دی ریشنل آف نبوت. اثبات یعنی کسی کو مثبت کسی چیز کو ثابت کرنا، ریشنلائز کرنا اور اس کو ونڈیکیٹ کرنا، جسٹیفائی کرنا، تو کہتے ہیں اثبات. اچھا، ان کی طرف سے حضرت امام ربانی کی طرف سے جو مرکزی ذکر دیا گیا، جو سرکار غوث الورا سرکار محبوب سبحانی کی طرف سے مرکزی ذکر دیا گیا، جو چشتیہ کی طرف سے مرکزی ذکر دیا گیا، وہ لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بزرگوں نے دو طریقے بیان فرمائے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کبھی ذکر کریں تو ان تصورات میں سے کسی ایک تصور کو سامنے رکھ لیں. دو میتھڈز ہیں اس کے جو آپ جب ذکر کریں تو ان دو میتھڈز میں سے کوئی ایک آپ استعمال کر لیں. کہ ہمارے پاس کتنے منٹ بچے ہیں؟ 15 منٹ تو ہے نا. چل بات ہماری انشاءاللہ کسی نقطے پر پہنچے گی. آج بھی بس مضمون ایسا چلا کہ آج آپ ذکر لینے والے کچھ دوست ہیں. چلیں انشاءاللہ اگلی محفل میں ذکر ہو جائے گا لیکن بات مکمل ہو جائے گی. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ سرکل بنائے دائرہ یوں، ٹھیک ہے. اولیاء اللہ اپنے دوستوں کو دائرے کی صورت میں بٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر جو انرجی ٹریول کرتی ہے وہ دائرے کی صورت میں کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز چلتی ہے، اور زیادہ مناسب اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے. کلاک وائز بھی اگر آپ کی انرجی ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ دائرہ بناتے ہیں. اولیاء قادریہ شریفہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ شریف کا ذکر اسی انداز میں فرمایا کہ قلب سے شروع کرو. ہمارے شیخ قلب سے دیتے ہیں. قلب دو ہے نا، ایک قلب یہ کیا ہوتا ہے سنوبری، اور ایک قلب نیلوفری. سب کو یاد ہے الحمدللہ. تو بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ قلب نیلوفری سے شروع کرو یوں، اور پھر ادھر سے پھیر کر واپس قلب نیلوفری پر اس قلب سنوبری سے گزرتے ہوئے کیا بن گیا؟ دائرہ بن گیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے کہ قادریہ شریفہ میں ایک دم سے اسرار شروع ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اس طرح ذکر کرتا ہے، جو ساتھی اس تک نہیں پہنچے ان کے لیے بھی یہ ذکر مناسب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انرجی کے روٹس، جسے آپ جو روح حیات کہتے ہیں، کندلنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ کی اس ذکر میں یہ فائدہ ہے. حضرت امام ربانی نے اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب سے پہلے جتنے الہ ہیں نا ان کی نفی کرو. نفی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ. فرماتے ہیں ایک لا بناؤ. اب لا الہ الا اللہ کا لا بنے کیسے تصور میں؟ تو اس میں پھر حضرت امام ربانی نے جو میتھڈالوجی بزرگوں سے پائی اور جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی آپ نے اوپن کر دی. حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح ذکر کریں. اب سوال کرتے ہیں لوگ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے پہلے یہ ذکر رائج نہیں تھا؟ سوال ہے. اگر حضرت عبد الخالق غجدوانی سے پہلے یہ ذکر رائج نہیں تھا تو یہ سنت نہیں تھا؟ جو سنت نہیں ہے وہ نقشبندیہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب والا ہم نے کب کہا ہے کہ حضرت عبد الخالق غجدوانی عالم ما کان و ما یکون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت
عبد الخالق غزدوانی کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ جناب آپ اسلام میں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا ذکر کا طریقہ یہ ہے. ایک نمبر 2، اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے تو کیا تمام انبیاء نبی پاک علیہ السلام کی فیض یافتگان میں سے نہیں ہیں؟ جی جناب خضر جب تعلیم کلمہ طیبہ کر رہے ہیں تو کلمہ طیبہ ان کے اپنے کلمے کو پڑھا رہے ہیں یا سرکار کا کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ سوال ہے نا. اپنا کلمہ تو نہیں پڑھایا، وہ کلمہ پڑھایا جو سرکار سکھا کر گئے تھے. تو سرکار سے سیکھا تو سکھایا. سمجھنے کی بات ہے نا. سرکار سے سیکھا تو سکھایا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سرکار کے براہ راست شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے جناب. تو حضرت سیدنا امام ربانی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قلب نیلوفری سے شروع کرو اور سیدھے اوپر جاؤ. اس طرح جو انسان کی میسکولن سائڈ اور فیمینن سائڈ جو ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو سائڈز دونوں کے درمیان ایکویلیبریم کریٹ ہو جائے گا. آج سائنس ریسرچ کر کے یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جب تک کہ دونوں سائڈز کو بیلنس نہ کیا جائے روحانی قوتیں مکمل طور پر بیدار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مدتوں پہلے ہمارے اولیاء یہ بتا کر گئے. آج کل یوگا والے کہتے ہیں آئیڈا اور پنگالا یہ دو جو نادیاں ہیں، نادیاں وہ اسپرچول نروس میریڈینس کہ جن کے اندر روحانیت سفر کرتی ہے اور دونوں مل کر ایک تیسری نادی کریٹ کرتی ہیں جس کو سوشمنا کہتے ہیں یا شوشم نادی انڈیا والے کہتے ہیں. اب یوگا والے بھی بول پڑے کہ جی ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی تھا، تو ایسے ہی تھا تو تھے کہ کیسے ہو اس تو پہلے. جی جب ہمارے مجدد ببانگ دہل یہ تعلیم دے رہے تھے تو تم غاروں میں چھپے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ جی اس وقت تو تم بولے نہیں. اب یورپ کو خوش کرنے والوں کے لیے اپنی شوشم نادی کڈی ماری نے. جی اب ان کو یاد آئی کہ ہماری بھی شوشم نادی ہوا کرتی تھی. جی ہماری بھی آئیڈا اور پنگالا ہوا کرتی تھی. وہ تھی تو اتنا عرصہ رہی کہاں ہے؟ یا صرف یورپ والے آقاؤں کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ اب ان کے آگے جا کر دیکھیں جی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چھوڑ چکے تھے. اگر ہمارے صوفیاء یہ اسرار نہ کھولتے تو ان محترم گنگا رام نے بھی اپنی پوٹڑی نہیں کھولنی تھی. تو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے شروع کرو اور سیدھے اوپر لے جاؤ ساسرار تک، قالبیہ تک. جی اور وہاں سے پھر اس طرف جب جاؤ تو سارے اندر کی جتنی غلاظتیں ہیں باہر رہیں، اور پھر ادھر سے قلب پر ضرب مارو تو یہ ایک لا بن جائے گا لیکن الٹا. اس کو کہتے ہیں لائے مقلوب. کیا کہتے ہیں؟ مقلوب. ایک قلب تھی ایک مقلوب. مقلوب کہتے ہیں الٹے کو، لائے مقلوب الٹا لا. اب جب درویش اس کا ذکر شروع کرتا ہے نا تو وہ یہ جو لا ہے نا یہ ایک شمشیر کے قبضے کی صورت اختیار کر کے آگے یہ شمشیر کی صورت بن جاتی ہے. اور باقاعدہ طور پر جب درویش ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو یہ باقاعدہ طور پر بطور شمشیر اس کو عطا ہوتا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے تقریباً اکثر سالکین کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے، اور یہ شمشیر عطا فقر کی تلوار. ٹھیک ہے. اقبال کو سمجھنا کہ معمولی بات نہیں ہے. زیستن در سوز او قہاری است، لا الہ ضربست ضرب کاری است، باش مانند خلیل اللہ مست، ہر کہن بت خانہ را پایت شکست. ٹھیک ہے. تو جب یہ تلوار درویش کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر اس سے عہد لیا جاتا ہے کہ میاں اگر تم چاہو تو کائنات کو زیر و زبر کر دو لیکن بڑی احتیاط کرنا. یہ ہے وہ شمشیر جو میں آپ کو کلمہ طیبہ شریف کی طرف بار بار کیوں بلاتا ہوں.
کہ یار خدا کے لیے نماز پڑھنے کے بعد کلمہ شریف اس طرح پڑھا کرو کہ جس طرح پتہ چلے کہ ایک ہی کلمہ ہے، نہیں کہ جتنے بندے ہیں تو اتنے کلمے ہیں، ہاں؟ ایک کی سر اور دوسرے کی اور تیسرے کی اور، یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اسلام کی شمشیر ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا فن اور انداز سیکھیں۔ ٹائم ہمارا ہو گیا؟ اذان کا ٹائم؟ اچھا یہ پڑھ لیں، اذان پڑھ لیں، اس کے بعد چلو باقی دیکھ لیں۔ جاری رکھوں گا کیونکہ جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی تھی وہ ابھی باقی ہے۔ آپ میں سے اکثر دوست میرے پاس آتے ہیں اور بے شمار انجانے لوگ دن رات آتے رہتے ہیں، اور ایک مرکزی شکایت ہے جو سب کو ہے، آپ میں سے بھی، بعض سالکین کو بھی اور غیر سالکین کو بھی، عوام الناس کو بھی، کہ جی ہم پر جادو کسی نے کر دیا، جادو اتنا سخت ہے کہ باوجود کوشش کے توڑا نہیں جا سکتا۔ آج کا جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو توڑنے کے لیے جو اسلام نے ہتھیار پیش کیا وہ کلمہ طیبہ شریف۔ خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے سیلف آٹو بایوگرافی سے کہتے ہیں، اپنی سانوری خود لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہندو مہاراجے نے، یہ مظفر آباد میں ان کا کیپٹل تھا، یہ غالباً سری نگر میں تھا شاید، ایگزیکٹ جگہ دیکھ لیجیے کتاب میں ذکر ہوگا، تو اس نے حضرت خواجہ محمد قاسم صادقی مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت آپ میری دعوت قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم غیر مسلم کی دعوتیں نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے نزدیک غیر مسلم کا سارا رزق حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی سچے اولیاء کا کمال۔ آج کل زکاتاں صلاتاں تو اللہ زینہ، ہاں جی، جو بھی آیا زکاتاں خیراتاں تو اللہ زینہ، ٹھیک ہے جی، جو بھی آیا حضرت۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم غیر مسلم کا رزق نہیں کھاتے کیونکہ وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ حضور اس طرح کریں کہ چلیں ہم پیسے پیش کر دیتے ہیں، لنگر شریف آپ خود تیار فرمائیں، آپ کے دوست تیار کریں، تو یہ جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں یہ تو مسلمانوں ہی کی طرف سے جو ٹیکس ملتا ہے اسی کے پیسے، تو پیسے آپ لے لیں اور ایک قافلہ بھیجیں، ہم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، کافر کہہ رہا ہے، کافروں کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو ڈوگرا خاندان کے جو سکھ حکمران تھے ان میں سے ایک، آپ مہربانی کریں اور تشریف لائیں اور ہمارے لیے دعا کریں، کافر بھی ماننے پہ مجبور ہوا کہ مجدد کا غلام دعا کرے گا تو ٹھیک ہے۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عرضداشت قبول فرمائی، اور خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اپنے قافلہ تیار کریں اور پیسے جو وہ دے وہ دیکھیں مسلمانوں کے ٹیکس میں سے آئے ہوں، اور اپنا لنگر پکانا ہے، خود کھانا ہے، لیکن جب وہاں جاؤ گے تو ذکر خوب کرنا ہے، اور ذکر کون سا؟ یہی لا الہ الا اللہ۔ وہاں یہ مسلمانوں کا قافلہ گیا، لوگ کہتے ہیں نا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، مطلب کوئی بجھی کچھ ہے ہاں، تو جناب مسلمانوں کا قافلہ جنگلوں میں سے جا رہا تھا اور چاروں طرف سے اس طرح لگتا تھا کہ پتے بھی پکار پکار کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہواؤں اور فضاؤں میں الا اللہ کی ایک پکار اور گونج مچ رہی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بولے نہ بولے پہاڑیاں تو بولتی ہیں، ریساؤنڈنگ ایکوئنگ کرتی ہیں، تو یعنی خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ راجے کے محل میں داخل ہوا اور مستوار فضا میں کلمہ گونج رہا تھا اور اس کے کفر کے ایوان لرز رہے تھے، ٹھیک ہے، یہاں یاد رکھیں
خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کس طرح تجویز الرحمان، تجویز الرحمان ان تذکروہ بالسر والاعلان، چھوٹی سی کتاب ہے، دربار عالیہ گاشی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اس میں اونچا ذکر کرنے کے بارے میں تمام دلائل ہیں اور پھر تمام اعتراضات کا جواب بھی اس میں موجود ہے۔ تجویز الرحمان ان تذکروہ بالسر والاعلان۔ اچھا، خالی زانہ پر گزارا نہ کریا کرو، یہ نام یاد کریا کرو۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو رہے ہیں، اتنی مشکل عربی کون یاد کرے؟ کتاب میں آپ کو دے دوں گا، آپ یاد کرنے والے بن۔ تو اس میں اردو میں نا سارے سوالات اور پھر ان کے جوابات۔ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور وہاں پر خوب 3-4 دن جتنے بھی وہاں ٹھہرے، ہم خوب ذکر ہوا اور یوں لگتا تھا کہ کفر کی یہ فضائیں اسلام کے نور سے معطر ہو چکی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے چلنے لگے، دعا کر کے چلنے لگے، اور راجے نے درخواست کی کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جادو سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ جس محل میں میں رہتا ہوں اس محل میں آج دن تک جو راجہ بھی آیا وہ قتل ہوا ہے، تبھی موت کوئی نہیں مرا۔ کہتے ہیں ہم نے دعا کی، نکلنے لگے تو ہمارے ایک درویش ہمارے ذکر کر رہے تھے سارے، ایک درویش کو ٹھوکر لگی اور پتھر اکھڑا تو نیچے سے ایک لو نکلی، لو تانبے کی تھی۔ یاد رکھیں، ہلاکی دشمن کے لیے جو تعویذ لکھے جاتے ہیں وہ تانبے کے لو پہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہلاکی دشمن کا تعویذ لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک لو نکلی جو مدتوں سے وہاں دفن تھی، اور جو راجہ آ کے وہاں ٹھہرتا تھا وہ اس لو کی وجہ سے قتل ہو جاتا۔ علم طلسمات اتنا سخت ہے کہ دنیا کی کوئی قوت اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پر خزانہ دفن ہے، کھودتے ہیں تو اندر سے سانپ نکل آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ علم۔ ہاں بشک نہ چاہیے کہ نہ کرو، لفظ چیزیں یاد رہا کر۔ علم طلسمات اس کو کہتے ہیں، علم سیمیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ علم طلسمات یا علم سیمیا، اس کا توڑ سوائے قربانیوں کے یا ان چیزوں کے یا سوائے کلمہ طیبہ شریف کے کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ کس چیز کا تھا؟ کلمہ طیبہ شریف کا۔ آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے یہ خصوصی اس امر کی، اس چیز کی اجازت بھی ہے، اجازت ہر کلمہ طیبہ شریف کی سب کو ہے، لیکن اس حوالے سے جہاں کہیں محسوس کریں کہ جادو ہے، جادو کا خطرہ ہے، وہاں کلمہ طیبہ شریف کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ کریم نے چاہا نہ جادوگر ہوگا نہ اس کا جادو ہوگا۔ اگر کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مسلمان کو بطریقے اولا پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ریل راز رونے، تو مسکین صاحب کا جو ایک کیسٹ ریکارڈ کرا لیں، جب بھی موڈ بنے لگا لی، اور گھر میں کلمہ طیبہ شریف کا نور بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو کم از کم اس عذاب سے جو خاص طور پر خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں، اور میں نے دیکھا بڑے بڑے سالک حضرات بھی کہتے ہیں جی فلاں نے میرا سروس روک رکھی ہے، پروموشن روک رکھا ہے، فلاں کر دیا ہے، یہ کر دیا، روزگار روک رکھا ہے، کاروبار روک رکھا ہے۔ کلمہ طیبہ شریف میں ہر چیز کا توڑ موجود ہے، خاص طور پر جادو کی تو ستیہ ناسی کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اس پر میرے پاس اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں نے آپ کو ضمناً صرف ایک واقعہ سنایا ہے کہ اس میں اتنی بڑی تاثیر ہے۔ لہٰذا جب کلمہ طیبہ شریف پڑھا جائے تو آپ لا کے ساتھ جادو کے توڑ کے لیے جب بھی آپ پڑھیں گے نا تو کلمہ طیبہ شریف اس طرح پڑھیں کہ جادو کو لا کے ساتھ، لا کی شمشیر کے ساتھ آپ نے کاٹنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جادو پہ میں جادوگر کٹے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جادو پہ میں جادوگر کے انشاءاللہ دفاع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دعا کریں کہ اللہ کرے، آمین۔